دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرانس کی ڈنکی کے بارے میں، اور ڈنکی لگا کر جب آپ فرانس پہنچتے ہیں تو آپ کن کن طریقوں سے آپ فرانس کے پیپر لے سکتے ہیں، فرانس کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں، اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ اگر آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو رپلائی ضرور کیا جائے گا۔ جی تو دوستو فرانس کی بات کرتے ہیں۔ فرانس ایک یورپین کنٹری ہے، شنجن کنٹری ہے۔ کافی زیادہ پاکستانیوں کی، انڈین سٹیزن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فرانس جا کر کام کرے، وہاں پر رہیں، پیرس جا کر کام کرے، وہاں پر رہیں۔ فرانس ڈنکی لگا کر بھی جاتے ہیں وایا ٹرکی اور وایا یوکرین، وایا پولینڈ سے ہو کر فرانس پہنچتے ہیں، جسے ڈنکی روٹ کہتے ہیں، غیر قانونی طریقہ کہتے ہیں، اللیگل طریقے سے فرانس پہنچتے ہیں۔ فرانس پہنچنے پر آپ کو 2-3 طریقے ہیں جن سے آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ موسٹلی جو پاکستانی استعمال کرتے ہیں اور وہی کارآمد ہے۔ میں تینوں طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور جو سب سے اہم طریقہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ 3 طریقے ہیں جن سے آپ پاسپورٹ لے سکتے ہیں فرانس کا۔ پہلے نمبر پہ جو طریقہ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ اسائلم کے بعد آپ کے کیس کی ویریفائی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو جو پیپر ہے، جو لیگل رائٹس ہیں، وہ آپ کو فرانس کی گورنمنٹ دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ غیر قانونی طریقے سے یورپ میں انٹر ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی یورپین کنٹری سے شادی کرتے ہیں، اور جو شادی ہے وہ آپ فرانس میں آ کر کر لیتے ہیں، تو آپ کافی جلدی جو پاسپورٹ ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے، آپ فرانس آتے ہیں، تو آپ فرانس کے ان کا ایک پروگرام ہے، ایک سکیم ہے کہ اگر آپ کی عمر 18 سال سے کم ہے تو آپ کوئی کورس، کوئی ڈپلومہ، سب سے پہلے تو ایک لینگویج کا کورس ہوتا ہے فرینچ زبان کا، وہ آپ نے سیکھنی ہوتی ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا سکل جس سے آپ فیوچر میں فرانس میں رہ کر کوئی نہ کوئی کام کر سکیں، فرانس کی گورنمنٹ کو آپ کا فائدہ ہو، وہ آپ نے ڈپلومہ، وہ آپ نے کام کرنا ہے، اور آپ کو جو پیپر ہے وہ مل جائیں گے۔ ان تینوں طریقوں میں سے جو موسٹلی استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے فرانس میں آپ ڈائریکٹ آتے ہیں، جرمنی سے ہو کر، اسپین سے ہو کر، اٹلی سے ہو کر آپ فرانس میں آتے ہیں۔ فرانس میں آ کر آپ اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ اسائلم کے بعد آپ کی جو فائل ہے وہ پروسیج کی جاتی ہے۔ جب آپ کی اسائلم کی جو فائل ہے وہ پروسیج ہونے میں آلموسٹ جو پہلے ٹائم لگتا تھا 2017 سے پہلے، وہ آلموسٹ 8 سے 12 سال لگتے تھے، لیکن اب جو ٹائم ہے وہ تقریباً 7 سے 9 سال کا جو ٹائم ہے وہ لگتا ہے۔ 7 سے 9 سال میں آپ فرانس کی پرماننٹ ریزیڈنٹی اور فرانس کا جو پاسپورٹ ہے وہ آپ آسانی سے لے سکتے ہیں۔ ایک میں بات بتا دوں، 2019 کے بعد فرانس کافی زیادہ سٹرکٹلی آپ کے جو اسائلم کے کیس ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کنٹری آؤٹ دیا جائے، آپ کو فرانس کے علاوہ کسی دوسری کنٹری جا کر اسائلم اپلائی کرنا ہوگا۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ رولز ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوگا۔ اگر آپ ان کے بغیر اسائلم نہیں اپلائی کر سکتے، آپ ان کے بغیر یورپ میں نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ کو اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔